السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن من البيان لحكمة قال الله تعالى إن من البيان لحكمة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ملے گی منزل مقصود ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ہم اپنے سینے میں قرآن رکھتے ہیں بدن سے ہو وفاداری یہ اسلام کہتا ہے کہ ملے گے منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ہم اپنے سینے میں قرآن رکھتے ہیں بدن سے ہو وفاداری یہ اسلام کہتا ہے ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں اور کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے کہ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے اور زخموں سے بدن گلزار سہی زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو خود سرکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے خود سرکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے اور دیر سے نور چلا تو وہ حرم تک پہنچا دیر سے نور چلا تو وہ حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا اور تیری معراج محمد تو خدا ہی جانے تیری معراج محمد تو خدا ہی جانے میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا اور شور ہے ہو گئے اس دنیا سے مسلمان نابود شور ہے ہو گئے اس دنیا سے مسلمان نابود ہم یہ کہتے ہیں
کہ مسلم تھے بھی کہیں موجود، اور فضا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جلسہ، آج کا یہ پروگرام یوم جمہوریہ کے نام پر حافظ محمد رئیس صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کی محنت و مشقت سے ان کے تیار کردہ بچوں نے آپ کے سامنے بہت ہی اچھے انداز میں اپنے اپنے کلام پیش فرمائے۔ اصل میں آج کے دن جو پروگراموں کی ضرورت پڑتے ہیں، جس مقصد کے لیے ان پروگراموں کو سجایا جاتا ہے، اور ہمیں اپنے وطن سے وفاداری کا ثبوت دینا پڑا، یہ ساری چیزیں الحمدللہ کم وقت میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج مذہب اسلام جس کو ہم سب اپناتے ہیں، ہم سے یہی بولا گیا کہ انسانیت پر آپ کو بات کرنی ہے۔ ہمارے آئے ہوئے برادران وطن ہندو بھائی بھی ہیں، اور کچھ ایسی باتیں بیان کرنی ہیں جس سے یہ بھائی چارگی کا ماحول بنا رہا۔ الحمدللہ یہ انسانیت کا جو ہمیں موضوع دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ انسانیت کے نام پر اور انسانیت کے عنوان پر یہ آپ کے سامنے پہلی بار کوئی پروگرام ہونے نہیں جا رہا ہے۔ یہ انسانیت تو اسی دن شروع ہو چکی تھی جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ میرا رب فرماتا ہے کہ جب اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا اور آدم کو انسان بنایا تو انسانیت اسی دن سے شروع ہو چکی تھی۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، اور میرا نبی وہ جناب محمد الرسول اللہ وہ کامل انسان بن کر آئے تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے محمد کو کامل انسان بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ ترجمہ ہے رحمت للعالمین کا کہ ہم نے محمد کو کامل انسان بنا کر کے بھیجا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر اس اسلام کو کیسے پھیلایا ہے۔ آپ نے کیا جو آج الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اسلام کو جو ہے تلوار کی مار سے قتل و غارت کر کے اسلام کو پھیلایا گیا ہے، نہیں، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر اسلام کو کیسے پھیلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے سیرت میں تمام واقعات ملیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور ان کو کیسے معاف کیا، اور آپ نے اسلام کیسے پھیلایا۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں گے کہ اللہ کے نبی نے اس دنیا کے اندر اسلام کو کیسے پھیلایا ہے، اور آپ نے تلوار کا استعمال کیا تھا۔ یہ اپنے اخلاق کے ذریعہ اسلام کو پھیلایا۔ ایک جگہ کا گورنر ہے، نام سمامہ ابن اسال ہے، بہت بڑا گورنر ہے اور بہت اس کی چلتی ہے۔ ایک دن صحابہ کرام کی گرفتاری میں آ جاتا ہے، اللہ کے نبی اس کو گرفتار کرا لیتے ہیں اور مسجد نبوی میں لا
کر کے صحابہ نے اس کو باندھ دیا ہے. نام ثمامہ ابن اسال مسجد نبوی میں پڑا ہے. اللہ کے نبی ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. ثمامہ ابن اسال کو دیکھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر, وہ یہودی تھا ثمامہ ابن اسال, اس وقت غیر مسلم تھا. اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھ کر اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ثمامہ کیا ہوا ہے, تو نے مجھے دیکھ کر اپنا چہرہ کیوں پھیر لیا ہے؟ کہنے لگا اے محمد سنو مسلمانوں, آج الزام لگانے والوں سنو, قید میں ہے محمد رسول اللہ کی حکومت ہے. اور ثمامہ ابن اسال کیا کہتا ہے کہ اے محمد اس دنیا کے اندر جتنے گندے چہرے, سب سے بدصورت چہرہ اگر وہ کسی کا ہے تو ایسے اے محمد وہ تیرا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے ہیں. آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں حکومت ہے, ثمامہ بندھا پڑا ہے, آپ کے ساتھ فوج کھڑی ہے, صحابہ کرام کھڑے ہیں, لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ اے محمد اس دنیا کے اندر سب سے بدصورت چہرہ اگر کسی کا ہے وہ تو اے محمد تیرا ہے. اللہ کے نبی مسکرا دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. پھر آپ عصر کی نماز میں آتے ہیں اور ثمامہ ابن اسال اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے ثمامہ کیا مجھ سے دشمنی ہے, اپنا چہرہ کیوں پھیر لیتا ہے؟ اے ثمامہ ایک مرتبہ میری طرف دیکھ لے, ایک بار تو میری طرف دیکھ لے. کہنے لگا نہیں اے محمد اس دنیا کے اندر جتنے بدصورت سب سے بیکار اگر چہرہ کسی کا ہے تو وہ تیرا ہے, جا میں تیرے چہرے کو نہیں دیکھتا. اللہ کے نبی مسکرا کر چلے جاتے ہیں. صحابہ کرام وہ بڑے فاروق تلوار تانے کھڑے ہیں. اگر اللہ کے نبی ایک بار مجھے حکم دے دے میں ثمامہ کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا, لیکن اللہ کے نبی مسکرا دیتے ہیں. اے میرے دوستو بتاؤ, اللہ کے نبی کے ہاتھ میں حکومت ہے, آپ چاہے تلوار چلوا سکتے ہیں. نہیں آپ کو کتنی گندی گالیاں دے رہا ہے. آخر کار اللہ کے نبی آتے ہیں اور کہنے لگے اے میرے ساتھیوں, اے میرے صحابیوں, ثمامہ کو چھوڑ دو, اس کو جانے دو, میرا دل نہیں کر رہا ہے. ثمامہ ابن اسال کو صحابہ کرام چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اے ثمامہ جا تو اب چلا جا, اب تجھے کوئی نہیں مارے گا. ثمامہ ابن اسال کہنے لگا اے محمد میں اپنے گھر تک صحیح سلامت پہنچ جاؤں گا, یہ کیا گارنٹی ہے؟ آپ کے صحابہ کہیں راستے میں ہمیں مار نہ دے. اللہ کے نبی نے دو صحابہ کو ثمامہ ابن اسال کے ساتھ کیا. کون صحابی؟ وہ سیدنا عمر فاروق جو ابھی گردن اڑانے پر تلے ہوئے تھے, لیکن اللہ کے نبی نے ان کا پہرا دینے والا, ان کی حفاظت کرنے والا, ان کا باڈی گارڈ بنا کر کے بھیج دیا. دو صحابی ثمامہ ابن اسال کو لے کر کے جاتے ہیں اور جب مکہ کے بارڈر کو کراس کرنے لگے تو ثمامہ ابن اسال ایک کنویں میں جاتا ہے اور غسل کرنے لگتا ہے, اور غسل کر کے جلدی سے دوڑتا ہوا مسجد نبوی کی طرف آتا ہے, اللہ کے نبی کی طرف آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر کے بیٹھ گیا. آقا نے فرمایا اے ثمامہ میں نے تو تجھے معاف کر دیا تھا, کیا ہوا؟ میرے ساتھیوں نے کیا عمر نے تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی ہے؟ کہنے لگا نہیں اے محمد تو کتنا اچھا ہے, میں نے تجھے کیا نہیں کہا, لیکن پھر بھی تو نے مجھے معاف کر دیا, تو تیرا دھرم کتنا اچھا ہو سکتا ہے. اے محمد مجھے کلمہ پڑھا دو, اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اس طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر اسلام کو پھیلایا ہے. الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. میں نے آیت پڑھی نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. آئیے دوستو وقت کم ہے, میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں, اور کم وقت میں زیادہ باتیں کہنی ہو تو اسپیڈ بڑھانا پڑتی ہے, اسی لیے میں اپنی اسپیڈ کو بڑھا کر کے اپنی بات کو جلدی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
इल्ला रहमतन लिल आलमीन, और हमने मोहम्मद को रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। आइए दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। आइए आज को ये जो जलसा हुआ है, ये जो प्रोग्राम हुआ है, पहली बार इंसानियत के नाम से नहीं हो रहा है। कोई पहला प्रोग्राम इंसानियत के नाम से नहीं है, बल्कि इंसानियत तो उसी दिन शुरू हो चुकी थी जब अल्लाह ने आदम को बनाया। इंसानियत उसी दिन शुरू हो गई। आइए अब मैं अपने रंग में आ चुका हूँ, आपको बताने चला हूँ कि इंसानियत किस दिन से आई। अल्लाह ताला ने आदम को बनाया, आदम के अंदर इंसानियत का मादा पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम इंसानियत पर है। अब आइए सुनते चलिए, जब इंसान राहों से भटकते गए, हैवानियत पकड़ते गए, तो अल्लाह अपने नबियों को भेजता गया हैवानियत वालों को इंसानियत सिखाने के लिए। जो हैवान बन चुके थे उन्हें इंसान बनाने के लिए अल्लाह अपने नबियों को भेजता रहा। अब सुनते चलिए, जब इंसानियत बढ़ गई, अल्लाह ने आदम को बनाया, इंसानियत दी, लेकिन इब्लीस के अंदर हैवानियत आ गई। और इसी तरीके से हाबिल इंसानियत पर है, हाबिल हैवानियत पर है, नूह इंसानियत पर है, कौम नूह हैवानियत पर है, शुएब अलैहिस्सलाम इंसानियत पर है, कौम शुएब हैवानियत पर है, इब्राहीम इंसानियत पर है, नमरूद हैवानियत पर है, इब्राहीम इंसानियत पर है, नमरूद हैवानियत पर है, फिर मूसा इंसानियत पर है, फिरऔन हैवानियत पर है, ईसा इंसानियत पर है, बनी इसराइल हैवानियत पर है, मोहम्मद रसूलुल्लाह इंसानियत पर है, अबू जहल हैवानियत पर है, हजरत अबू बकर सिद्दीक इंसानियत पर है, और मुसलिमा कज़्ज़ाब हैवानियत पर है, हजरत उमर फारूक इंसानियत पर है, कैसर व किस्रा हैवानियत पर है, इमाम गज़ाली इंसानियत पर है, इमाम निज़ामुल मलिक हैवानियत पर है, इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी इंसानियत पर है, और अंग्रेज हैवानियत पर है, इमाम गज़ाली इंसानियत पर है, और निज़ामुल मलिक हैवानियत पर है, शाह अब्दुल अज़ीज़ इंसानियत पर है, शिया हैवानियत पर है, और आज भी उलमाए देवबंद इंसानियत पर है। बाकी ताकतें हैवानियत पर है, बहुत खूब, बाकी सारी ताकतें हैवानियत पर है। आइए अल्लाह के नबी वो से आज मुसलमानों को इंसानियत सिखाई जाए। इंसानियत क्या होती है वो मेरा मज़हब, और वो मेरे नबी ने इंसानियत की जितनी दावत दी है, इतनी अल्लाह के नबी ने न नमाज की दावत दी, न रोज़े की दावत दी। अब आइए सुनते चलिए, आका की उम्र है 63 साल, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र है 63 साल। आपने 40 साल इसकी दावत दी है, और आपने 23 साल दीन की दावत दी है। आपने दावत दी, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज करो, अल्लाह का कुरान पढ़ो, मदारिस को कायम करो। इसकी दावत दी है 23 साल, इसकी दावत दी है 23 साल। और इंसानों के दुख दर्द में काम आओ, एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे को सताओ ना, किसी भाई को तकलीफ ना दो। इसकी दावत अल्लाह के नबी ने, इसकी दावत अल्लाह के नबी ने 40 साल दी है। अब बताइए, मर्तबा इंसानियत का बड़ा है या इबादत का ज्यादा बड़ा? 40 साल अल्लाह के नबी ने दावत दी है इंसानियत की, और नमाज पढ़ो, रोजा रखो, इन सारी नज़ाकतों की दावत सिर्फ 23 साल दी है। मर्तबा इंसानियत का बड़ा है कि नहीं? सिर्फ 23 साल नमाज और रोजे की दावत हुई। आइए मेरे दोस्तों, आज जिस उन्वान के नाम से, जिस फहरिस्त के नाम से इस प्रोग्राम को सजाया गया है, उसी पर अपने टॉपिक पर धीरे धीरे आता हूँ और अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करता हूँ कि ये मदारिस, आज मदारिस के हवाले से ही यहाँ पर हमारी और आपकी ये आना बनी हुई है। यहाँ पर हम और आप जमा हुए हैं। अंग्रेजों से जिस वक्त जिन्होंने कुर्बानियां दी थी वो कौन लोग थे? आइए थोड़ा सा उनका भी तज़किरा कर लिया जाए। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब, इनको कौन नहीं जानता है। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब ने जब फतवा दिया था कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, तो अंग्रेज गवर्नर ने गिरफ्तार किया और हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी को सामने बिठाया और सामने बिठा करके कहा कि ए हुसैन अहमद मदनी, क्या तुमने ये फतवा दिया है, क्या तुमने ये कहा है कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, गुनाह है, नाजायज है? हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, दिया क्या होता है, कल भी दिया था, आज भी देता हूँ, जब तक हुसैन
مدنی کے منہ میں زبان باقی ہے اور سینے میں اللہ کا قرآن باقی ہے۔ حسین احمد مدنی یہی کہتا رہے گا، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ مولانا جوہر رحمۃ اللہ علیہ قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے، حضرت جی بیان بدل دیجئے، حضرت جی بیان بدل دیجئے۔ کہا جوہر اگر بیان بدلتا ہو تو بھارت کے مسلمانوں کا ایمان بدل جائے گا، بھارت کے مسلمانوں کا ایمان بدل جائے گا۔ انگریز گورنر کہنے لگا، جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ کہا تو ہی بتا دے اس کی سزا کیا ہے۔ کہا میرے قلم میں بڑی طاقت ہے، اس کی سزا تختہ دار ہے، پھانسی ہے۔ دھرم سے زمین پر نہیں گرے، پسینہ نہیں آیا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے سفید رنگ کا بیگ کھولا اور اس میں سے سفید رنگ کی چادر نکالی اور ہوا میں لہرائی اور کہا، الحمدللہ حسین احمد اپنا کفن دیوبند سے ساتھ لے کر کے آیا۔ کہا کفن لانے کی کیا ضرورت تھی، کفن تو یہاں بھی مل جاتا۔ کہا جس قوم کی زندگی بھر مخالفت کی ہو، مجھے قبر میں جاتے ہوئے اس کی چادر اوڑھ کر قبر میں جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ یہ تھے علماء دیوبند۔ حضرت مولانا لاہوری رحمت اللہ علیہ، ان کو برف کے دو براقوں کے بیچ میں لٹایا گیا اور بیچا گیا۔ سخت سردی کا موسم ہے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ انگریز گورنر ایک طرف کھڑا مسکرا رہا ہے اور انگریز گورنر ایک طرف کھڑا مسکرا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بولتا ہے کہ برف کے براقوں کو ہٹا دیا جائے اور اس کو ایک طرف رکھ دیا جائے۔ ایک طرف رکھا گیا اور برف کے براقوں کو ہٹایا گیا۔ جب حضرت کو آنکھیں کھولی، تھوڑی دیر کے بعد حضرت آنکھ کھولتے ہیں تو انگریز گورنر کہنے لگا کہ مولانا لاہوری بتا کہ تیرا اب کیا عقیدہ ہے۔ حضرت مولانا لاہوری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے لیکن ایمان پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو چکا ہے۔ ایمان پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو چکا ہے۔ شاملی کا میدان ہے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو گولی لگی۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ پاس آئے اور کہنے لگے، حضرت جی کیا ہوا، حضرت جی کیا ہوا؟ آپ بازوں میں گولی لگی ہے، کہا طبیب کو بلاؤ۔ کہا طبیب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، 3 دفعہ نماز والا درود شریف پڑھ کر پھونک مارو۔ 3 دفعہ پھونک ماری گئی، زخم تو کیا خراش بھی باقی نہ رہی۔ یہ ہیں مدارس سے نکلنے والے، یہ ہیں علماء دیوبند۔ علماء دیوبند، دیوبندیت یہ نبی کے دفاع کا نام ہے، دیوبندیت یہ صحابہ کے پیروکاروں کا نام ہے، دیوبندیت یہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے علوم کا نام ہے، دیوبندیت یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے علم کا نام ہے، دیوبندیت یہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے تقوی کا نام ہے، دیوبندیت حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کی خطابت کا نام ہے، دیوبندیت حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری کی ولایت کا نام ہے، دیوبندیت حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کی خطابت کا نام ہے، دیوبندیت سعید احمد ابن زبیر کی جرت کا نام ہے، دیوبندیت حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی استقامت کا نام ہے، دیوبندیت حضرت مولانا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقاہت کا نام ہے، دیوبندیت احمد ابن حنبل کی استقامت کا نام ہے، دیوبندیت حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کی بصیرت کا نام ہے۔ یہ ہے علماء دیوبند اور اسی طریقے سے